طبیعت وہ نہیں ہے، نہ گلا ساتھ دے رہا نہ سینہ، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ ولید نے بلایا جناب سید الشہداء علیہ السلام کو، جناب زینب تشریف فرما تھی، آپ نے فوراً جوانان بنی ہاشم کو آواز دی، کہا کہ سب میرے بھائی کے ساتھ جاؤ۔ واقع ذہنوں میں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ عباس میرے بھائی کو بلایا، آپ ساتھ جائیے۔ 18 جوانان بنی ہاشم مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ تو جیسے دارالامارہ پہنچے، جسے کہتے ہیں گورنر ہاؤس، گورنر ہاؤس سمجھتے ہیں؟ تو اب گورنر کی کوٹھی پہ پہنچے جناب سید الشہداء، تو دربار کے جتنے بھی سپاہی کے سامنے کھڑے تھے، کہا حسین آپ کو اکیلے جانے کی اجازت ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ عباس آپ اور تمام جوان رک جائیے، اگر میری آواز بلند ہو تو آپ اندر تشریف لے آئیے۔ سب رک گئے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر ولید جو گورنر تھا کوفے کا، مدینہ کا، اس نے مروان کو بلا رکھا تھا۔ مروان بھی چلیں، بہرحال اب لوگ پہنچ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کا شکر ہے۔ تو عزیزان گرامی مروان موجود تھا۔ ولید نے ایک مرتبہ کہا کہ اے حسین، خلیفہ کا انتقال ہو گیا، نیا خلیفہ بنا ہے یزید، اور یزید نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بیعت مانگوں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اگر اچھی بات ہے تو کل میرے جد رسول خدا کی مسجد میں مجمع عام میں سوال کر، میں سب کے سامنے جواب دوں گا بیعت کیوں نہیں کر رہا۔ تو ولید نے ایک مرتبہ کہا اے حسین، ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، نہ آپ کے بابا نے بیعت کی تھی، میں جملہ کہہ گیا ہوں، نہ آپ کے بابا نے بیعت کی تھی، نہ آپ کے بھائی حسن نے بیعت کی، تو ہم جانتے ہیں آپ بیعت نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے آپ کو تنہائی میں بلایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں نے بیعت کر لی، میں یزید کو خط لکھوں گا، حسین ابن علی نے بیعت کر لی، معاملہ دفن ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا کل سب کے سامنے مسجد نبوی میں پوچھ، میں وہیں جواب دوں گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ سیال کوٹ کے ہی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، سب نے یہی لکھا ہے، انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے نا فارسی میں بہت سے مجموعے ہیں، یہ میرا سننا چاہیں گے نا لوگ؟ تو عزیزان گرامی علامہ اقبال کی فارسی کی کتاب ایک ہے اسرار خودی، اسرار خودی، اور ایک ہے رموز بے خودی۔ رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے فارسی کے اندر نظم لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں علامہ اقبال، توجہ سارے مجمع کی، علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں لکھا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شان میں کہ پشت پھازت بر سرے تھا جو نگین، کہ حسین نے صلح نہیں کی تھی یزید کے باپ سے، تاج سلطنت کو ٹھوکر ماری تھی۔ میرے تم نے پہنچ گئے، جن تک پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے۔ علامہ اقبال کہہ گئے عزیزان گرامی، تو پھر پاکستانی کو کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ مولا حسن نے بیعت کر لی تھی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حسن ابن علی نے تاج سلطنت کو ٹھوکر ماری تھی، پشت پھازت بر سرے تھا جو نگین۔ بس بھئی، تو عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ مروان نے پھر کہا کہ آپ حسین یہیں تنہائی میں بیعت کر لیجئے۔ جیسے اس نے اشارہ کیا نا، تو مروان نے ولید سے اشارتاً کہا، سارے مجمع کی توجہ میری طرف، ایسے ہاتھ پھیلائے، مجھے نہیں معلوم یہ اشارے آئے شاید وہیں سے ہیں، جو لوگ پہنچ گئے ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ تو ایک مرتبہ مروان نے ایسے اشارہ کیا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ولید سے کہا حسین تنہا ہے، محل ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، حسین کو یہیں تنہائی میں مار دو، یہ بیعت نہیں کریں گے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ گردن کاٹ دو۔ جیسے اس نے اشارہ کیا، ہم اسے امام ہی نہیں مانتے جو اشارے نہ سمجھے۔ بس مروان نے اشارہ کیا ولید کو، کہا کہ بھئی تم یہیں پہ حسین کو قتل کر دو، گردن کاٹ دو۔ تو مولا حسین نے جیسے ہی دیکھا نا کہ اس نے اشارہ کیا، تو مولا نے بلند آواز سے کہا یبن الزرقاء، اس کی ماں کا نام لیا۔ بہت کم ہوتا ہے جہاں امام کسی کی والدہ، کسی کی ماں کا نام لیں۔ یا مولا حسین نے کہا تھا، یا پھر مولا سجاد نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا یبن مرجانہ، او مرجانہ کے بیٹے بھول گیا اپنی ماں کو، تو حسین کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔
عزیزان گرامی مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا ابن مرجانہ مجھے موت سے نہ ڈرا اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا؟ تجھے نہیں پتا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ عزیزان گرامی جناب سید الشہداء علیہ السلام کا یہ جملہ بلند آواز سے کہنا تھا، جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی۔ مولا نے فرمایا تھا اگر میں بلند آواز سے کلام کروں تو عباس آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ بھئی سارے مجمع کی توجہ، ہمارے گھروں کے دروازے چھوٹے ہوتے ہیں، گورنر ہاؤس کے دروازے بہت بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب عباس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دیکھا دروازہ اندر سے بند۔ جناب عباس نے آواز دی علی اکبر، جوانان بنی ہاشم سے کہیے ذرا پیچھے ہٹ جا، فاتح خیبر کے بیٹے ہیں ابا، جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو جناب عباس نے ایک قدم پیچھے لیا اور ایک مرتبہ اپنے الٹے بازو سے دروازے کو ایڑ لگا، سارے دروازے کو زمین پہ گرایا، تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں عرض کیا مولا بتائیے ان میں سے کس کا سر اتاروں؟ جناب سید الشہداء نے مولا عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ جانتے جناب عباس بہت قداور، سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا عباس میرے شیر، یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا، آپ تلوار کو واپس رکھ لیجئے۔ بس بھئی جو لوگ پہنچ گئے جناب عباس نے تلوار کو رکھا اور ایک مرتبہ سارے جوانوں کے ساتھ مولا جب چلنے لگے نا تو مروان نے دوبارہ آواز دی حسین آپ سوچ کے بتا دیجئے گا، یعنی وہ اپنی اسی خباثت پہ باقی تھا، ممبر پہ زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی اگلا دن نکلا، جناب سید الشہداء مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، مدینے کے بازار میں اسی طرح دوبارہ ولید نے مروان اور سارے سپاہیوں کے ساتھ بازار مدینہ میں سوال کیا، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو ولید نے دوبارہ سوال کیا حسین آپ نے کیا سوچا؟ اب وہ جو جملہ میں نے انتخاب کیا اس مجلس کے لیے وہ سن لیجئے جو مولا حسین نے فرمایا۔ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 پہ مولا نے فرمایا اِنَّ اہل بیت نبوہ، بھئی عظمت اہل بیت علیہ السلام کی بھی مولا ہی سمجھا سکتے ہیں۔ مولا نے بلند آواز سے فرمایا سارا بازار مدینہ دیکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی ہم کلام ہے۔ روایت میں ہے، تاریخ میں نے کئی مرتبہ پڑھا، جب مولا حسن یا مولا حسین بازار مدینہ میں آتے تھے بازار رک جاتا تھا، چہرہ اتنا پر نور تھا، زیارت کرنے کے لیے سارے مدینے والے رک، حتیٰ یہودی عیسائی کہتے تھے یہ کون ہیں؟ تو مدینے والے کہتے یہ نبی کے نوازے ہیں، کہتے تھے یہودی اور عیسائی لگتا ہے آسمان سے اتری مخلوق ہے۔ بھئی وہ کافر تھے، یہودی تھے، لیکن مانتے تھے حسن حسین ہم جیسے نہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی کافر تک مان رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا احساس نہیں کہ ان کی عظمت کا اقرار کریں۔ بغض اہل بیت کبھی اللہ نہ کرے کسی، یہ ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ آج سائنس نے کینسر تک کا علاج نکال لیا ہے لیکن بغض آل محمد کا کوئی علاج نہیں ہے جہنم۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جملے فرمائے، اگر آپ علماء کی اجازت تو میں جملوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ جناب سید الشہداء نے بلند آواز سے فرمایا سارا مدینہ سن رہا ہے اِنَّا اہل بیت نبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبوت کا گھرانہ ہیں۔ بھئی سارے مجمع کی توجہ اِنَّا اہل بیت نبوہ وَمَعْدَنُ الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ کچھ بزرگ پہنچ گئے ہیں، بہت سے نوجوان بچے پریشان ہیں۔ معدن، معدنیات سن رکھا ہے نا آپ نے؟ معدن کہتے ہیں عربی میں کان کو، اردو میں کہتے ہیں کان، انگریزی میں مائن۔ ابھی بھی نہیں پہنچا سکا۔ دیکھیں سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، کوئلے کی کان سے کوئلہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ امام حسین فرما رہے ہیں اور یہ اہل سنت کی تاریخ سے پیش کرو، شیعہ سنی دونوں تاریخ میں موجود ہے۔ مولا نے فرمایا اِنَّ اہل بیت نبوہ وَمَعْدَنُ الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، رسالت کی۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جن نبیوں کو رسالت چاہیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔
توجہ فرما رہے ہیں زدان کرام؟ عزم ہے. اللہ توجہ فرمائیے زدان کرام، میرے جملے پہنچ گئے. مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، یعنی جن نبیوں کو رسول بننا ہو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اگر علماء موجود نہ ہوتے میں تفصیل میں نہ جاتا، ان کی محبت کی خاطر یہ جملے پیش کر رہا ہوں. خود بحار الانوار میں موجود ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جتنے انبیاء میں رسول بنے وہ ہماری وجہ سے. ان رسولوں میں جو اولی العزم ہے، جن کا سب سے زیادہ رتبہ، وہ بھی اس لیے کہ ان میں سے کسی نہ کسی کو ان 5 سے زیادہ محبت تھی. حضرت آدم کو مولا حسین سے زیادہ محبت تھی، حضرت ابراہیم کو مولا علی سے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے بھئی، ان کو کسی نہ کسی 5 میں سے ایک سے زیادہ محبت تھی. اللہ نے کہا آپ کا رتبہ زیادہ جناب موسیٰ کو رسول خدا سے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. ان ہستیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا رتبہ بھی بڑھایا. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ عظمتیں صرف ان 14 کی ہے، یہ جو ان 5 کا ان 14 کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم میرا مجمع میرے ساتھ ابھی تک ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کہا، ہم اہل بیت نبوت ہیں. دوبارہ یہ باریکی علماء کے نام اگر موجود نہ ہوتے میں اتنی باریکیوں میں نہ جاتا. امام نے نہیں کہا ہم نبی کے گھر سے، میں یہ چند بزرگ پہنچے میرے لیے کافی نہیں. امام نے نہیں کہا ہم نبی کے گھر سے، کہا ہم نبوت کے گھر سے. نبی کے گھر میں تو خادم بھی تھا، جو کنیز آئے وہ بھی نبی کے گھر سے. امام نے فرمایا ہم نبوت کے گھرانے سے ہیں. مولا علی نبوت کے بھائی ہے. اب میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے گرامی. تو جانے گرامی مولا نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہے، رسالت کی کام ہے. ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے. میں پڑھ گئے اور آپ نے سن بھی لیا. تو مختلف الملائکہ، آپ سلامت رہے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. عزیزان گرامی مولا فرمایا مختلف الملائکہ. آپ نے حدیث کے کتاب پڑھے کتابوں میں پڑھا کہ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کے نزول کی جگہ. ملائکہ ہم پہ آتے ہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، یہ چند افراد پہنچے ہیں. عزیزان گرامی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، ہمارے ایک مسلمان بھائی مفتی صاحب فرما رہے تھے جو یہ مانے کہ انبیاء نبیوں کے علاوہ کسی کے اوپر بھی فرشتہ نازل ہوتا وہی آتی ہے وہ کافر. میں نے کہا کاش اس بیچارے نے قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. میں قرآن سے حوالہ دینے والا ہوں، مجمع چلے گا تو میں پیش کروں گا. تو وہ کہنے لگے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ پہ جناب سیدہ پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے. کیسے ممکن ہے کہ ملائکہ نظر آئیں؟ جو نبیوں کے علاوہ مانے کہ اس پہ وحی آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کافر ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. آپ جیے اللہ فرما رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ. کیا وحی نازل کی؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اَنِجْعَلِهِ فِي التَّابُوتِ، موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دیجئے. فرعون کی فوج تلاش کرنے آ رہی ہے. اس تابوت کا نام ہے تابوت سکینہ، جسے بنی اسرائیل بہت مانتے تھے، جنگوں میں پاس رکھتے، سفر میں ساتھ رکھتے. یہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو اس میں رکھ کے بہایا تھا. یہ عام تابوت نہیں. لیکن جناب موسیٰ کبھی اس کی زیارت نہیں کرتے تھے. لیکن جب جانے لگے تو کہا میرا امامہ اس میں رکھ دینا. اب کچھ لوگ پہنچ گئے، ہم بھی تابوت اٹھاتے ہیں امام کا تو امامہ رکھتے ہیں. جناب موسیٰ نے فرمایا میرا عصا بھی اس میں رکھنا، میری انگوٹھیاں بھی. بنی اسرائیل نے کہا اب تو موسیٰ نے بھی تائید کر دی یہ تابوت محترم ہے. اب پتہ چلا تابوت نکالنا بدعت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تابوت سکینہ وہ تفصیلات ہیں، مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کی ماں ہم اسے آپ کے پاس لوٹا دیں گے.
پریشان نہ ہوئیے، نیل میں بہا دیجئے۔ آپ جانتے ہیں نا دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، 7,000 تقریباً 7,000 کلومیٹر لمبا دریا، دنیا کا سب سے بڑا دریا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں اس میں آج اتنے مگرمچھ ہیں، اتنے جانور ہیں، تو اس زمانے میں کیا عالم ہوگا؟ اللہ نے کہا بہا دے، میں لوٹاؤں گا۔ توجہ، توجہ فرما رہے ہیں وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف لوٹائیں گے نہیں، اسے رسولوں میں بنا کے بھیج دیں گے۔ یہ مرسلین میں سے ہوگا۔ ہے موسیٰ کی ماں، آپ کا بیٹا رسول بنے گا، پانی میں بہا دیں واپس آ جائے گا۔ جناب موسیٰ کی ماں نے فرمایا پروردگارہ، توجہ مجمع کی، پروردگارہ میرا دل نہیں مانتا لیکن تیرا حکم ہے، میں موسیٰ کو بہانے لگی ہوں، تیرا حکم ہے۔ ماں کا دل، آپ جانتے ہیں نا ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اولاد کے معاملے میں وہ کہتے ہیں میری جان لے لو، میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ کہا پروردگارہ میرا دل نہیں مانتا کیونکہ تیرا حکم ہے، میں موسیٰ کو بہا رہی ہوں۔ توجہ، نہ جناب موسیٰ کی ماں پہ بخار طاری ہوا، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ جب وحی آئی تو نہ انہیں بخار ہوا، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، نہ بدن کانپنے لگا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی۔ ارے یہ فرشتہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیسے ممکن ہے آخری نبی پہ وحی آئے بخار چڑھ جائے، جناب خدیجہ ٹھنڈے پسینے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آ رہی ہے، نہ انہیں بخار ہو رہا ہے، نہ وہ خودکشی کی کوشش کر رہی ہیں، نہ نیل میں گرا رہی ہیں، نہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں ہے کیا یہ۔ تو کیسے ممکن ہے سردار انبیاء پہ وحی آئے، وہ کہ پتہ نہیں ہے کون یہ جبرائیل؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اور مسلمانوں دینیات ہی صحیح کر لو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ دینیات میں پڑھا ہے اپنے فیڈرل بورڈ کے کہ بھئی جناب ختمی مرتبہ پہ پہلے وحی آئی، اپنے آپ کو غار ہرا سے گرانے کی کوشش کی، بخار ہو گیا، جناب خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کے پٹیاں کی تاکہ بخار اتر جائے، پھر کہا میرا ایک ماموزاد بھائی ہے، اس کا نام ہے ورقہ بن نوفل، اسے بلاتی ہوں وہ بتائے گا، یعنی مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے، ورقہ بتائے گا کہ بھئی آپ نبی ہیں، یہ مدینۃ العلم کو سلام ہے۔ مسلمانوں کی بھی دینیات پہ سلام ہے، پتہ نہیں کس سے دینیات لی ہے۔ میں اگر خود عقل نہیں ہے تو آل محمد ہی سے پوچھ لو۔ آپ سلامت رہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اہل غیروں سے توحید سمجھو گے کچھ اور سمجھ بیٹھو گے، رسالت کا عقیدہ اوروں سے لوگے، جو سمجھنا ہے وہ محمد و آل محمد سے سمجھو۔ جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام۔ تو جانے گرامی بس بھئی میں جملے پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر نبی کے علاوہ کسی اور پہ وحی کا مانو گے تو پھر ہم تمہیں کافر کہیں گے، تو قرآن کا کیا کرو گے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، توجہ، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ کی ماں پہ وحی کی، مریم بنت عمران، 19واں سورہ جناب مریم پہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مریم سے کہا آپ کہ ہاں بیٹا ہونے والا۔ فرشتے نے آگے کہا یا نہیں کہا؟ فرشتے نے کہا اے مریم اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ کہا میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں، میں پاک دامنہ ہوں۔ توجہ، اللہ نے، فرشتے نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ جہاں چاہے جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے خلق کر دے، ایک کن سے۔ بھئی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ فرشتے سے کہا اللہ سے کہو کہ پروردگارہ یہ تو مجھے پتا ہے یہ بچہ معجزے سے ہوگا، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ فرشتے نے کہا اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، بچہ خود گواہی دے گا۔ بچہ کہے گا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ، اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا، مجھ پہ میری ماں پہ درود و سلام بھیجا۔ توجہ، کہتے جانے کی رامی جن اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ سلام
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میدان اکرام میں کہتے علی بچپن میں ایمان لائے تھے، چھوٹا کرنے کے لیے گواہی کو پتہ چلے۔ میدان گرامی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو وہاں اب میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئے تو مسلمان مان لیں، جناب عیسیٰ کی ماں پہ وحی آئے تو مسلمانوں کو تکلیف نہیں، لیکن اگر حسن و حسین کی ماں پہ، میرے جملے پہنچ گئے، تو وہاں آ کے موت پڑنے لگتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بھائی تھوڑی دیر چلیے گا میرے ساتھ، آج ہی رات میری فلائٹ ہے، مجھے بھی سیالکوٹ میں بھی پڑھنا ہے، جو مطالب پیش کروں سے قبول فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ امام فرما رہے ہیں مختلف ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں، و محل الرحمہ، رحمت کی جگہ ہم ہیں، جسے رحمت چاہیے ہو وہ آل محمد کے پاس آئے، اور جسے لعنت چاہیے ہو بنو امیہ کے پاس جائے۔ یہ البتہ آخری جملہ میرا ہے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت گرامی، لعنت ہے ہی بنو امیہ کے پاس۔ حضرت گرامی، آج پاکستان میں بہت بڑی سازش چل رہی ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں تک یہ بات پہنچی ہے نہیں، لاہور کراچی میں ایک بہت بڑی، لوگوں نے پورے سوشل میڈیا پہ نا ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا رکھا ہے بڑے شہروں کے اندر کہ یزید کو رضی اللہ مان لو، کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت گرامی بڑی کوشش ہو رہی ہے، پورا ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ مانو۔ کسی صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ بھئی 2 شہزادوں کی جنگ تھی کربلا، بھئی تم کیوں نہیں بتاتے 2 شہزادوں کی؟ ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بھی تو بتاؤ نا ایک جہنم کا شہزادہ تھا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، دوسرا جنت کا شہزادہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، آپ کی محبتوں کے لیے جملے پیش کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں محل الرحمہ، رحمتیں ہم پہ ہیں، جسے رحمت چاہیے ہو ہم محل رحمت ہیں۔ پھر مولا ایک اور جملہ فرماتے ہیں بنا فتح اللہ، اللہ نے اس کائنات کو شروع کیا تو ہم سے، کچھ نہیں تھا ہم تھے، وبنا یختم، اللہ اس دنیا کا خاتمہ کرے گا تو ہم پہ، کچھ نہیں ہوگا ہم ہوں گے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کو ہم سے شروع کیا، ہم پہ خاتمہ ہوگا، ہمارے بغیر کچھ نہیں۔ یہ دیکھیں کہاں پہ پیش کر رہے ہیں مولا؟ مدینے کا بازار ہے، ولید مروان کے ساتھ کھڑے ہو کے سوال کر رہا ہے بیعت کا، اور امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ولید یہ ہم ہیں، ہمارے سے تم نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور جس یزید کی بیعت مانگی ہے ذرا اس کا بھی سن لے، وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِق، یزید ایک فاسق آدمی ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا، اور ہماری کتابوں میں ہے لاعب القمار، جوا کھیلنے والا، قاتل النفس المحترمہ، نیک لوگوں کا قاتل، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں قاتل النفس المحترمہ۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں نیک نفسوں کا قتل کرنے والا قاتل، پھر کہتے ہیں معلنا بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا، رشتوں کا پاس سکھایا تو حسین ابن علی نے۔ علماء موجود ہیں، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، ان جملوں کو بزرگوں سے پوچھئے گا، میرے بچے میرے جو بھائی ہیں وہ بزرگوں سے پوچھیں کیا کہہ رہا ہوں۔ رشتوں کا پاس سکھایا حسین ابن علی، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے، آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا حسین ابن علی نے بتایا ماں کون ہے، بہن کا رشتہ کیا ہے، بیٹی کی تعظیم کیا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یزید سارے رشتوں کو پامال کر رہا تھا، حسین نے رشتوں کا پاس سکھایا۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی، پھر مولا فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، باقی لوگوں کے لیے ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا نہیں کہا آپ نے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مولا حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ، اگر مولا کہتے ہیں نا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو پھر مولا حسین سے نفی ہو جاتی، اوروں سے نہیں، لیکن مولا نے فرمایا مجھ جیسا، بس یہ 14 ہی ایک دوسرے جیسے ہیں جو پہنچ گئے، یہ 14 ہی ایک دوسرے جیسے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسے کون؟ مجھ جیسے میرے بابا علی، مجھ جیسا میرا بھائی حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا سجاد، مجھ جیسا میرا پوتا محمد باقر، مجھ جیسا جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی الرضا، جس پہ تم بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کرو گے، امام حسین کا ایک جملہ سب کو تماچا مارے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں سزانے گرہ بہت بات محمد اور خصوصاً قبلہ کی صحت و سلامتی پہ گلاب در سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں سزانے گرہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کی اس خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ الکامل فی تاریخ شیعہ تاریخ نہیں ہے، وہاں پہ ایک اور جملہ لکھا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، ان حق بالخلافت والبیعت، ہمارا حق بنتا ہے کہ خلافت ہمیں ملے، بیعت ہماری کی جائے، ہم سے بیعت مانگی نہ جائے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ ایسا لیکن میں روک کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، دلیل میں نے کہا تھا کہ کسی امام نے کبھی بھی بیعت نہیں کی کسی ظالم کی، تقیہ میں بھی نہیں کی، اس کی میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں، جلدی چند ایک دلیلیں پیش کروں گا، خاص طور سے یہ جتنے بھی ریکارڈ اگر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے امانت رہے گا۔ عزیزان گرامی، غدیر خم میں سرور کائنات نے سب سے بیعت لی ہے، سارا مجمع نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی سب سے بیعت لی، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، جب آپ نے فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ایک صحابی سب سے آگے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اصبحت مولاي و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے۔ یہ کہنے کے فوراً بعد کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اب ہم جائیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ اعلان کر تو دیا آپ نے، اب اجازت کیوں نہیں ہے؟ کہ جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں، بیعت یاروں کی نہیں ہوتی، بیعت مولا کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک اور صحابی کھڑے تھے، انہوں نے مجمع کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے، جب تک یہ سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں یہ مجمع، سرور کائنات نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں اگر کئی دن بیت جائیں۔ کہا یا رسول اللہ اتنے دن اگر مجمع کو روکیں گے کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا، میں وہاں ہوتا شور مچا مچا کے کہتا علی کے نام پہ کھلانا ہو تو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہم کھلائیں گے۔ عزیزان گرامی وہاں پہ 3 دن تک بیعت ہوتی رہی۔ کتنے دن؟ 3 دن تک مسلسل بیعت ہوئی، لوگ آتے جاتے تھے بیعت کرتے، تو ایک مرتبہ سوال ہوا یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ بیعت اتنے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، بھئی پتہ تو چلے نا بیعت شروع کہاں سے ہوگی، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو اب یہ اتنے بڑے بڑے قبیلے، کس قبیلے سے بیعت شروع ہوگی، کون صحابی شروع کرے گا؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی، سارا مجمع نہیں ہے،
سرکار ختم مرتبت نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. یا رسول اللہ آپ کے 3 بیٹے تھے, تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے, ایک ہی بیٹی ہیں وہ علی کی زوجہ. توجہ, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. یا رسول اللہ بیٹے ہیں نہیں, ایک ہی بیٹی وہ پہلے ہی علی کی زوجہ, تو آپ کے گھر سے کیسے؟ آپ نے فرمایا میری ازواج سے. عزیزان گرامی تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے مولا امیر نے ایک کپڑا ہاتھ پہ رکھا مستورات سے بیعت لینے کے لیے, اور بعض علماء نے لکھا ایک ظرف آب تھا, زمین پہ پانی تھا, یا دونوں طریقوں سے بیعت لی. یہاں مولا انگلیاں رکھ کے پانی میں بیٹھے, ایک ایک بی بی آتی اور آنے کے بعد انگلیاں پانی میں رکھ کے کہتی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام. قسم کھا کے کہتی ہوں آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں آپ نے توجہ فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. عزیزان گرامی بیعت سرور کائنات کے گھر سے شروع ہوئی, یعنی امہات المؤمنین سے. کن سے؟ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی ساری امت کی ماؤں سے جنت مانگتی ہے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. ساری امت ماؤں سے جنت مانگتی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. ساری امت ماؤں سے, پیغمبر اسلام نے کہا او امت کی ماؤں علی سے مانگو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ چلتے رہیے گا اسی خوبصورتی کے ساتھ. میں مکمل کر رہا ہوں مضمون کو. عزیزان گرامی امہات المؤمنین نے بیعت کی سارے. تو اب یہ جملے پیش کروں, میں نے کہا تھا دلیل پیش کروں گا کہ کسی امام نے بیعت نہیں کی. مجمع ہے میرے ساتھ؟ سارے مجمع کی توجہ. کسی امام نے کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کی. سب سے بڑی دلیل غدیر خم میں سرور کائنات نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور تمام صحابیات رضی اللہ عنہن سے مولا علی کی بیعت لی. توجہ, مردوں سے بھی بیعت لی, مستورات سے بھی, بچوں سے بھی. سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی رسول اکرم نے غدیر خم میں مردوں سے, خواتین سے, بچوں سب سے مولا علی کی بیعت لی. میرا چیلنج, مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی ضعیف سے ضعیف روایت یا تاریخ میں اپنی کتابوں سے دکھاؤ کہ کربلا کے بعد کسی بی بی یا کسی بچی نے کہا اب نہ مارو ہم بیعت کرتے ہیں. میرے دل مردہ میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے رات. کتنا بڑا میں نے چیلنج دیا ہے, کتنے یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم میرے دلیل پہنچی آپ حضرات تک یا نہیں پہنچی. عزیزان گرامی کربلا کے بعد کسی بچے یا بچی نے بھی نہیں کہا کہ ہم بیعت کرتے ہیں. اگر کہا ہوتا تو لوگ لکھتے نہیں. جب بڑے بڑے دشمن نے کہہ سکے, کسی بچے نے بھی. جب پوچھا نا کوفے میں تم نے بچوں کو کیوں مارا, کوفے والوں نے پوچھا لشکر یزید سے تم نے بچوں کو کیوں مارا, کہا ہم نے نہیں مارا. ایک ایک بچہ پوری فوج سے لڑتا تھا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. کہ ایک ایک بچہ, نہ جانے حسین نے کیا سکھایا تھا, بچہ بھاگتا ہی نہیں تھا. ایک ایک بچہ پورے لشکر سے لڑتا تھا. بچے کربلا سے نہیں بھاگے. کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. اور غزووں سے, احد سے, حنین سے مسلمانوں کو یہاں تک کہنا پڑتا ہے بھاگے نہیں, تشریف لے گئے. سلامت توجہ فرما رہے ہیں.
کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں، آپ جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں، کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے، خدا کی قسم چیلنج دے کے کہہ رہا، کسی نے نہیں لکھا، کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے۔ اور بڑھاپے میں تو ویسے ہی یہ پاؤں کہتے ہیں قبر میں ہے، پتہ نہیں پہنچے یا نہیں، بڑھاپے میں تو ویسے ہی ایسا ہی ہے۔ جو میرے بزرگ بیٹے مجھے بتائیے، ساری دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ بھی بڑھاپے میں تو ایک پاؤں ویسے ہی قبر میں ہوتا ہے، اور اگر کسی کا دونوں ہی پاؤں قبر میں ہو پھر بھی کہے بھاگو۔ جانے کے نامی عظمتیں آل محمد کی اور ہے، اب آپ لوگ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میدان کربلا سے کسی بچے یا بچی نے بھی نہیں کہا اب نہ مارو ہم بیعت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب کربلا کے بعد کوئی بچی نہیں کہہ رہی تو کوئی امام بیعت کیسے کر سکتا؟ میری دلیلیں پہنچ رہی ہیں، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، ممبر سے چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں۔ وہ افراد جو کہتے ہیں اب آئیے ذرا چوتھے امام کے متعلق کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بھئی جب یزید مدینے آیا تو اس نے چوتھے امام کی گردن پہ تلوار لگ کے بیعت دے دی، یہ کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی، جواب مجھے دے لینے دیجیے گا، میرا عقیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو دشمنوں کا اعتراض پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں گردن پہ تلوار رکھی یزید نے مولا سجاد کے بیعت، میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں یزید نے 3 سال خلافت کی، 3 ہی سال، پتہ نہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں، میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ بھئی آپ جی ہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو جانے کے نام ہے بھئی سارے مجمع کی توجہ، 3 سال دور خلافت ہے یزید کا، اور یزید تاریخ سے سب ثابت ہے کہ نہ مکے آیا نہ مدینے، جب مدینے آیا ہی نہیں تو بیعت کیسی؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور ایک اور چیلنج میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اب میرا ایک سوال اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، مولا سجاد علیہ السلام شام میں زیادہ مظلوم تھے یا مدینے میں؟ شام میں۔ بھئی مولا کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، ساتھ میں پھپھیاں بہنیں۔ عزیزان گرامی، جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں اور یزید نے شام میں دمشق میں مولا سجاد سے کہا کہ بیعت کیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ القتل لنا عادت، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے، والشہادت لنا سعادت، شہادت ہماری سعادت ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ میں جملے نہیں کہنا چاہتا، ایسا لیکن ابھی مولا نے فرمایا میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے موت سے نہ ڈرا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ ایسا لیکن ابھی جب مولا سے کوفے اور شام میں بیعت نہیں لے سکے، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ یزید کربلا نہیں آیا تھا، مانتے ہیں؟ یزید لعنت اللہ علیہ کربلا نہیں آیا، سب تاریخوں نے لکھا کہ یزید کربلا نہیں آیا اور آنا نہیں، کہ اتنی بڑی فوج بنا رہا ہے، خود بھی تو آ، حسین خود آ رہے ہیں، تو آ، کہ نہیں مجھے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ عباس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی فوج بنائی اور کیا کرنا؟ بھئی میں مجھے بیعت چاہیے نہیں تو سب کو مار دوں گا۔ عزیزان گرامی، اب جب فوج اس کی، تخت اس کا، تاج اس کا، سکہ اس کا، سوچ یہ رہا تھا کہ اب میں نے عباس ابن علی کو، حسین کو، حسین ابن علی کو، علی اکبر کو، میں نے ان سب کو شہید کر دیا، اب کون ہے؟ ایک بیمار ہے، باقی بیویاں۔ اللہ نے کہا جنہیں تو کمزور سمجھ رہا ہے، تجھے تیرے دربار میں اگر ذلیل نہ کر دے۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے، جناب زینب کبریٰ نے یزید کو اس کے دربار میں شکست دی۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ جب آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جملہ پیش کر رہے ہیں یزید نے تو خود کہا میں نے نہیں مارا حسین، دیکھیں لکھا ہے، جملے کو سنیے گا سارے مجمع۔ جمعے کا دن تھا جب بیویاں پہنچی، اس نے خطیب سے کہا کہ بھئی تو خطبہ دے اور علی کی، حسن حسین کی توہین کر۔ خطبہ دینے والا درباری تھا، اس نے توہین کی، تو اس نے جانتا تھا نا حسین ابن علی کو، تبھی تو توہین کروائی۔ اور اس نے کیا کہا کہ باغی تھے، واجب القتل تھے،
ایک مرتبہ ہاتھ میں چھڑی تھی، مولا حسین کی توہین کر، جب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے تو اس نے کہا نہیں خطبہ دینے نہیں دوں گا آپ کو. جناب زینب کو مولا سجاد کو خطبہ دینے نہیں دیا. جب روکا مولا سجاد کو پہلے، پھر جناب زینب کھڑی ہوئی انہیں روکا. جیسے جناب زینب کو روکا تو جناب زینب نے دیکھا نا مولا سجاد پہ پابندی ہے، تو جناب زینب نے کہا اب میں خطبہ دوں گی، جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو میری ماں فاطمہ تو زہرا نے خطبہ دیا تھا، آج چوتھے علی پہ پابندی ہے، ثانی زہرا نے خطبہ دیا. جب بی بی کھڑی ہوئی نا تو یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. کئی مرتبہ اس نے کلام کیا، آپ زینب ہے، بی بی نے جواب نہیں دیا. آپ نبی کی نواسی، جواب نہیں دیا. علی کی بیٹی، جواب نہیں دیا. آپ کا بھائی باغی تھا، بی بی نے جواب نہیں دیا. بار بار کلام کرتا، یہاں تک کہ اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. یزید ملعون نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا بے توجہ، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. میرے جو بھائی پہنچ گئے ان پہ سلام. عزیزان گرامی، جس یزید کو نبی کی نواسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، او مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا. بھائی توجہ، وقت تمام ہو گیا، میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی، جناب زینب نے سلام کا جواب نہیں دیا اور ایک مرتبہ سارے دربار کا ماحول بدل دیا. جب سارے یزید کے درباری یزید کو گالیاں دینے لگے کہ یزید تو نے کہا تھا باغی ہے اور وہ بی بی بتا رہی ہے مال رسول ہے، تو نے کچھ بتایا تھا، یہ کچھ بتا رہی ہے. اب یزید نے دیکھا میرا دربار میرے مخالف ہو گیا. اس حالت میں اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. یہ جو آج مسلمان پیش کر رہے ہیں کہ یزید نے کہا میں نے نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر ابن سعد نے مارا، میں نے نہیں مارا. اس نے کس حالت میں کہا؟ جب اس نے دیکھا میرا دربار میرے خلاف ہو گیا تو اس نے کہا میں نے نہیں مارا. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا حسین کو، جناب زینب نے مولا حسین کے سر اقدس کو دیکھا اور بلند آواز سے کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. جب وہ کہہ رہا تھا نا میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا، مارنا جرم ہے. اب جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا سجاد سے فرمایا، تابوت ہے، مجھے تفصیل سے پڑھنا تھا مسائل لیکن وقت نہیں تفصیل سے پڑھنے کا. بی بی نے ایک مرتبہ مولا سجاد کی طرف دیکھا اور فرمایا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے. اب سارا دربار کیا کہہ رہا تھا؟ یہ بی بی بہت باعظمت ہے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے. سارا دربار رو رو کے کہہ رہا تھا یہ بی بی بہت باعظمت. سب نگاہیں جھکائے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے یہ بی بی بہت باعظمت ہے. جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا کہ بی بی باعظمت ہے، پھر بی بی نے فرمایا اے میرے امام کھڑے ہو جائیے. اب سارا دربار کہنے لگا وہ جو اس بی بی کا امام ہے، سوچو وہ کتنا باعظمت ہو. جناب زینب نے امامت کو بچایا ہے، امامت کو منوایا ہے. عزیزان گرامی، جناب زینب نے مولا سجاد کو دعوت دی. تفصیل کا وقت نہیں. مولا سجاد نے وہاں خطبہ دیا. جیسے ہی کھڑے ہوئے سارا دربار چیخنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیں، قیدی ممبر پہ آ جائیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. امام نے کہا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ کیوں؟ وہاں ابھی مولا علی کی، مولا حسن، مولا حسین کی توہین ہوئی تھی. مولا نے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. اب پتہ چلا جہاں علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، جہاں مولا علی کے فضائل ہوں وہ ممبر ہے. عزیزان گرامی، مولا سجاد سے سارے دربار نے کہا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس بی بی کے امام کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. مولا ممبر پہ آئے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑی. امام نے ایک مرتبہ جب مجمع کو دیکھا، سر پہ جلا ہوا عمامہ تھا. امام نے جیسے ہی مجمع کو دیکھا، ہر آدمی کہنے لگا پتھروں کے نشان ہیں بدن پہ اور جسم پہ.
لیکن چہرہ بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے۔ یہ جب کہتا ہے نا میں حجت خدا ہوں، جب یہ کہتا ہے میں آل رسول ہوں، چہرہ بتاتا ہے یہ آل رسول ہے۔ مولا سجاد بہت وجیح، بہت امام، آپ جانتے ہیں نور ہوتے ہیں۔ جیسے امام نے کلام شروع کیا، یزید نے دیکھا سارا ماحول بدل گیا ہے۔ اگر سب میری طرف دیکھ سکیں، تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو، 5 سے 10 منٹ۔ امام نے جب خطبہ دیا، یزید نے دیکھا ماحول اس کے خلاف جا رہا۔ یزید نے ایک مرتبہ بلندی پہ بیٹھا تھا، وہیں سے آواز دی، مؤذن اذان دے۔ مؤذن نے پوچھا کون سی اذان؟ ظہر تو ابھی ہوئی ہے، جمعہ پڑھا ہے، عصر ہوئی نہیں، کہنے تو اذان دے۔ مؤذن نے اذان شروع کر دی بے وقت۔ امام سجاد ممبر سے نہیں اترے کیونکہ جانتے تھے نماز کا وقت نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ امام نے ممبر پہ فرمایا جل جلالہ۔ سارا دربار مولا سجاد کو دیکھ رہا تھا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے کہا مؤذن رک جا، یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید خاموش تھا، مولا نے خود ہی فرمایا اگر تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر مانتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ اب یزید کو جواب نہیں بن پا رہا تھا، کیا کروں، کیسے میں روکوں ان کو؟ تو ایک مرتبہ اس نے جلاد کو بلایا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو کچھ واقعات ہوئے وہاں کہ لوگ کھڑے ہونے لگے، یزید کے خلاف بولنے لگے، کیونکہ سب جان گئے تھے کہ یہ آل رسول ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے جلاد سے کہا اس قیدی کا سر قلم کر دو۔ جلاد آگے بڑھا، جناب زینب کبریٰ تیزی سے رسیوں سمیت آگے آیا۔ جب سپاہیوں نے مولا سجاد کو ممبر سے اتارا، امام کے گلے میں طوق تھا، جب زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے اتارا نا، جلاد نے تلوار اٹھائی، جناب زینب نے اپنا گلا مولا کے گلے پہ رکھ دیا اور بلند آواز سے کہا یزید میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی، یزید میں سجاد کو اس دربار میں مرنے نہیں دوں گی، تو قتل نہیں کر سکتا، میں شہید نہیں ہونے دوں گی۔ ایک مرتبہ جلاد نے پھر یزید کو دیکھا، یزید اس خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس خاتون کا بھی قتل کر دے۔ جیسے جلاد نے جناب زینب پہ تلوار اٹھائی، جناب فضہ تیزی سے آ گیا، جناب فضہ جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا یزید میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا، میں زینب کو یہاں پہ نہیں مرنے دوں گی۔ جیسے جناب زینب کے سامنے جناب فضہ کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ جلاد نے پھر پوچھا یزید اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا ہو؟ بوڑھی خاتون کو بھی مار دے۔ جب قتل کرنے لگا نا جلاد، جناب فضہ نے ایک مرتبہ سر کے بالوں کو جھٹکا، بلند آواز سے کہا او حبشی غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد مجھ پہ تلوار اٹھائے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ 400 غلاموں نے تلواریں کھینچی، کہا یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اگر کسی جلاد نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے جلاد سے کہا واپس چلا جا، مت مار انہیں۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا نانا، اماں کی کنیز کے اتنے ماننے والے، نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا، نانا میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر، میرے اون محمد، میرا قاسم، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آج اگر مولا سجاد کا تابوت نہ ہوتا، تابوت ابھی فوراً برآمد نہ کیجئے گا، تابوت سامنے سے آئے گا، ایسا نہیں کہ رامی بس بھئی ابھی رک جائیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جب میں اشارہ کروں تبھی تابوت برآمد کیجئے گا۔ مجھے اگر سیالکوٹ پہنچنا نہ ہو تو میں پوری شہادت پڑھتا۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا آج رونے میں بخل نہ کیجئے، آج اس امام کا تابوت ہے جنہوں نے 72 کے لاشیں دفنائے۔ آپ جانتے ہیں نا 13 محرم کو جو بنی اسد آئے تھے باہر، بنی اسد کی خواتین نے سنا تھا نا کہ کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا،
ساری خواتین نے کہا بنی اسد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کے نواسے کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے۔ بنی اسد نے ایک مرتبہ کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے۔ اس ملعون نے کہا تھا کہ کوئی حسین کو نہ دفنائے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گیا۔ 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ میں اشارے کر رہا ہوں بس سارے مجمع کی توجہ۔ ایک مرتبہ پریشان کھڑے تھے، کسی لاشے کا سر نہیں تھا، پریشان کیسے دفنا؟ دیکھا اتنے میں کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا۔ وہ سوار سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پتھروں کو ہٹانے لگا۔ جب پتھروں کو ہٹایا نیچے ایک لاشا تھا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس قیدی نے سینہ ملایا اور بلند آواز سے کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں میں تمہیں بتاؤں گا کون سا لاشا کہاں دفنانا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب کا ہے۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا قیدی حبیب ابن مظاہر ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، جناب حبیب اسدی تھے، بنی اسد سے تھے، اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا لائے، مولا نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے، مولا نے فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا ہے، اگر دیکھ سکے تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، نہ اس کا سر ہے نہ بازو، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں، اس کی ٹانگیں، میں سخت جملے نہیں پڑھوں گا کہ قیدی اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جب بھی اس لاشے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں نا لاشے کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا نے رو کے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ مولا نے فرمایا مجھے بنی اسد کے لوگوں مجھے چٹائی لا دو۔ کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ کہ میرے بابا کی لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ مولا نے لاشا رکھا، اعضاء کو جمع کیا۔ ایک مرتبہ بس یہ جملے کے اشارہ کر کے مجھے مدینے جانا ہے، تابوت برآمد ہونا ہے، دو روایت چلیں بھائی زیادہ روایات نہیں، 2 روایات جلدی جلدی پیش کروں گا مولا کی شہادت کی۔ ایک مرتبہ مولا نے مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے اپنے نواسے کو دفنانے میں۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا ہے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجیے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، میرے چچا حسن مجتبیٰ۔ ایک مرتبہ رسول کریم آئے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے۔ مولا سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینے لگے کوئی بی بی پاس کھڑی تھی، رو رو کے کہتی تھی سجاد لاشا آرام سے لیجئے گا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، آج چوتھے امام کا تابوت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا 3 ایسے تابوت ہیں جو بڑی مظلومیت کے ہیں، ان تینوں تابوتوں پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ پہلا تابوت پل بغداد پہ 7ویں امام کا رکھا ہے، تابوت دھوپ میں رکھا تھا، تابوت سے زنجیریں لٹک رہی تھی۔ ایک شیعہ نے پوچھا او مزدوروں تم نے تابوت کی زنجیریں کیوں نہیں کاٹی ہیں؟ کہ تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلے گئے تھے، اس لیے زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ پڑھوں پوری روایت؟ مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھو۔ 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں، پہلا 7ویں امام کا، دوسرا تابوت عزیزان گرامی شام کا زندان ہے، ایک چھوٹی سی بی بی ہے، پھپھی نے غسل دیا،
گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیر، بھائی نے تابوت اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک لاشا اٹھانے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں لینے والا۔ مولا سجاد نے رو کے لیجئے، میرا دل کہتا ہے جیسے رسول خدا نے جناب سیدہ کا لاشا مولا علی سے لیا تھا، ویسا مولا حسین نے کہا ہوگا سجاد میری بیٹی کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ سب برآمد ہونے والا ہے۔ یہ وہ تابوت ہے جس پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ اگر دیکھ سکیں آخری جملے، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، میری حالت بہت خراب تھی، پھر بھی میں نے کوشش کی مجلس پڑھ دوں۔ عزیزان گرامی، 5ویں امام جب غسل دے رہے تھے چوتھے امام کو، آپ جانتے ہیں نا، مجھے نہیں معلوم معصومین کا غسل کیسا ہوتا ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ جیسے ہی چوتھے امام کو کروٹ دی پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے، 5ویں امام نے پانی پھینکا کہ ہائے میرے بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، مجھے نہیں معلوم تابوت نہ جانے کیسا توق تھا، پشت پہ کیسے نشان تھے۔ اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے جب باپ کا تابوت اٹھے، بڑی شان و شوقت سے اٹھے، زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آئیں۔ چوتھے امام کے جنازے میں 40-50 ہزار مسلمان آئے تھے، زین العابدین کا تابوت ہے، لیکن مولا کہتی ہوں گے اے محمد باقر لوگوں کو نہ بلاؤ۔ 5ویں امام کہتے ہیں مولا بابا، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں لوگ آئے۔ چوتھے امام فرمائیں گے بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے فاطمہ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ بھئی تابوت آئے گا، آپ زیارت کرتے جائیے گا، میں مصائب پڑھتا رہوں گا۔ مولا سجاد کے بھئی جگہ دیتے رہیے گا، زیارت کرتے رہیں گے۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مردوں میں کوئی آئے نہ آئے، مستورات میں شام سے 2 بیویاں ضرور آئیں گی۔ ایک پھپھی پرسہ لینے آئیں گی، ایک چھوٹی بیوی اپنے بھائی کا پرسہ لینے۔ ہائے سکینہ، ہائے سجاد، ہائے سجاد، یا حسین۔